رومانوی کہانی یا قدیم انجینئرنگ کا شاہکار؟ چلیے تاج محل نامی اس عظیم میگا پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ جدید سٹیل یا کنکریٹ کے بغیر آخر 40 میٹر لمبا گنبد کیسے کھڑا کیا گیا؟ 22 سال کی محنت سے بنا سنگ مرمر کا یہ شاہکار آج $1 ارب سے زیادہ مالیت کا ہے۔ بات 1631 کی ہے، جب 14ویں بچے کی پیدائش پر شاہ جہاں کی محبوب بیوی چل بسیں۔ صدمے سے نڈھال بادشاہ نے موسیقی چھوڑ دی اور دنیا کا خوبصورت ترین مقبرہ بنانے کی قسم کھا لی۔ لیکن تعمیر کے لیے یمنا ندی کا نرم کنارہ چنا گیا، جو انجینئرز کے لیے بہت بڑا درد سر تھا۔ مغل انجینئرز نے شاندار حل نکالا، گہرے کنویں کھودے، انہیں پتھروں سے بھرا اور ہاتھیوں کی مدد لی۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے 20,000 مزدوروں، سنگ تراشوں اور بہترین کاریگروں کی فوج اکٹھی کی گئی۔ اتنے بڑے ہجوم کے باعث علاقے میں خوراک کی قلت ہوئی، مجبوراً بادشاہ کو شاہی راشن آگرہ بھیجنا پڑا۔ اس کا ڈیزائن ایک زبردست مکسچر تھا۔ عمارت کا کور، ستون اور گنبد آباء و اجداد کے مقبروں سے متاثر تھے۔ کمال کی ذہانت دیکھیے، ستون جان بوجھ کر باہر کی طرف جھکائے گئے ہیں تاکہ زلزلے میں مقبرہ محفوظ رہے۔ انہوں نے راجستھان سے بہترین مکرانہ ماربل منگوایا اور کسی اور کے لیے اس کی خریداری پر پابندی لگا دی۔ اس بھاری ماربل کو 400 کلومیٹر دور لانے کے لیے ہزاروں ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ سجاوٹ کے لیے سنگ مرمر کو تراش کر اس میں انتہائی قیمتی پتھر نہایت مہارت اور پرفیکشن سے جڑے گئے۔ سب سے دلچسپ بات، یہ قدیم خفیہ گوند دراصل شیرے، لیموں کے رس اور ماربل پاؤڈر سے بنی تھی۔ جدید سٹیل کے بغیر 40 میٹر کا گنبد، یہ مغل انجینئرز کی پرفیکٹ سٹریس کیلکولیشن کا ہی تو کمال تھا۔ یہ ماربل دن بھر رنگ بدلتا ہے، طلوع آفتاب پر گلابی، دوپہر میں سفید اور شام کو بالکل سنہرا۔ ندی کے راستے ایک شاندار دروازہ بنایا گیا جسے بادشاہ صرف اپنی بیوی کی برسی کے دن استعمال کرتے تھے۔ بالآخر 1654 میں 22 سال کی لگاتار محنت اور بے پناہ خرچ کے بعد یہ شاہکار مکمل ہوا۔ لیکن اس بے تحاشا خرچ نے شاہی خزانہ خالی کر دیا۔ یوں ایک طاقتور مغل سلطنت تباہی کے قریب پہنچی۔ تاج محل مکمل ہونے کے 4 سال بعد ان کے اپنے بیٹے نے تخت چھین کر انہیں قید کر لیا۔ قید کے دوران انہیں صرف ایک سہولت ملی، وہ اپنی کھڑکی سے دور اس تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ آگرہ قلعے میں 8 اذیت ناک سال گزارنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہان کا انتقال ہو گیا۔ بالآخر وہ ہمیشہ کے لیے ممتاز محل کے پہلو میں اپنے ہی بنائے ہوئے اس عظیم شاہکار میں دفن ہوئے۔ لاجسٹکس کا یہ کارنامہ زبردست ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ خوبصورتی پوری سلطنت کو دیوالیہ کرنے کا جواز ہے؟